السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ على نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا۔ اللہم صل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کی اس مبارک مجلس کا عنوان اور موضوع نجات کا راستہ، راہ نجات، نجات کا راستہ۔ اس کے مد مقابل وہ ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی کا اور بربادی کا۔ نجات کے متعلق ہم اس مبارک مجلس کو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ نام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مختلف علاقوں کے اندر آپ گورنر بھی رہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیارا ایک سوال کیا، بڑا پیارا سوال۔ من نجات، نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، اور اسی حدیث مبارک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ من نجات،
نجات کیا ہے؟ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں. اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر گنتی کر لیں. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 باتیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو فرمایا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نجات 3 باتوں کے اندر ہے. ان 3 کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. اگر نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. اگر زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، خواہ مخواہ بولتا ہے، کبھی جھوٹ اور کبھی غیبت، تو یہ سمجھو کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. نجات کی راہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. یہ سب سے پہلی بات ہے. اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا، وہ ہمیشہ خیر کی بات کرے. اپنی زبان سے کلمہ خیر زبان سے نکلیں تو پھول نکلیں. کچھ زبانیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، جب بولتی ہیں تو پھول نکلتے ہیں، اور کچھ اس کے برعکس ہیں. کچھ زبانیں ایسی ہیں جو کانٹے بکھیرتی ہیں، جب بولتا ہے تو کانٹے بکھیرتا ہے. گھر میں بھی، دوستوں میں بھی، اور اپنی برادری میں، رشتہ داروں میں، ملک قوم میں کانٹے بکھیرتا ہے. یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. فرمایا کہ اپنی زبان سے خیر کی بات کر، اور یصمت، یا خاموش رہ. عزیز بھائیوں، ذرا اپنے چہرے میری طرف کیجئے. ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اس حالات کے اندر، ان حالات میں نجات پورے ملک کی اور پوری قوم کی وہ کس بات میں ہے، جو بھی انشاءاللہ حدیث مبارک عرض کریں گے. ملکی حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اس ایک حدیث مبارک پر عمل کرنے سے. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. سچ بول، کسی کو اذیت نہ پہنچا، کلمہ خیر کہہ یا خاموش ہی رہ. زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اچھی بات نہیں ہے. کچھ بے نصیب ہیں وہ درس قرآن میں سو جاتے ہیں، بے نصیب ہے. تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. دوسری بات جو ہے حدیث پاک میں کل 3 باتیں ہیں. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اپنے گناہوں پہ رویا کر. مشہور حدیث مبارک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کان اذا وقف علی قبر
بقا حتی یبل لحیتہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے داڑھی مبارک تار ہو جاتی فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار، آپ سے عرض کیا گیا کہ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اتنا نہیں روتے؟ فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر، قبر جو ہے یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منازل سے، جو اس میں نجات پا گیا اگلا سفر آسان ہو گیا، اور جو اس میں شکست کھا گیا ناکام ہو گیا اگلا سفر اشد و اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مبارک حدیث ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جہنم میں وہ نہیں جائے گا جہنم میں وہ شخص خوش نصیب جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اللہ کے راستے کا جو غبار ہے، اللہ کے راستے کا، نماز پڑھنے گیا، درس قرآن کے لیے آیا، جہاد کے لیے نکلا، راستے میں جو غبار پڑتا ہے نا جسم پہ اور کپڑوں پہ لباس پہ، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ یہ اور جہنم کی آگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو نجات تین باتوں کے اندر ہے۔ عملے کا لیکا لسانہ کا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کر، اور تیسری بات اور آخری بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ گھر سے نکلنا ہے تو کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، دین دنیا کے فائدے کے لیے۔ جب کوئی مقصد نہیں کوئی، تو بغیر مقصد کے گھر سے نکلنا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، نماز بھی گھر میں زیادہ ثواب ہے سوائے فرض نماز کے، نفل ہے، سنت ہے، قیام اللیل، تہجد ہے، وہ گھر میں زیادہ ثواب ہے۔ وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مقصد کے گھر سے نکلنا اور چوک چرستہ اور گلی محلے میں بیٹھنا اور پھرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ پاک اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو جس خوش نصیب نے تین باتیں یاد کر لی اور ان پر عمل کر لیا، سمجھو نجات پا گیا۔ عملے کا لیکا لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ یہ جو تبصرہ ہوتا ہے نا، سیاسی تبصرہ اور مذہبی تبصرہ، ان سے گریز کریں، ان میں ہو سکتا ہے کافی گناہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تبصرے کرنے مذہبی اور سیاسی کافی گناہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، ان تبصروں کے اندر ہی اپنے گناہوں پہ رویا کر اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ یہ حدیث مبارک تو بھائیوں کو اچھی طرح یاد ہو گئی۔ اب اللہ کی کتاب سے
ایک سورت مبارک ہے، چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے اندر مضمون بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ کی سورت کوئی نہیں، دو آیت کریمہ کی سورت کوئی نہیں، جو چھوٹی سے چھوٹی سورت ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی، اس کے 3 آیتیں، 3 آیات کریمات سے چھوٹی کوئی سورت نہیں، 2 آیتوں والی کوئی سورت نہیں، 1 آیت والی سورت کوئی نہیں، 3 آیات کریمات والی آیات صورتیں، اور وہ بھی کل 3 ہیں، کل 3 صورتیں ہیں جن کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ ان کے اندر ایک صورت مبارک ایسی ہے جس میں اللہ پاک نے راہ نجات کا تذکرہ کیا ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیز بھائیو، ذرا ایک سوال کا جواب دیں، آج جو مہینہ ہے جون کا، اس کے کتنی تاریخ ہے؟ بولو، اونچا بولو یار، 4۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارک میں نجات کے لیے 4 ہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آج تاریخ بھی 4 ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 4۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر۔ اچھا، آپ میرے بھائی سفر تو کرتے ہی رہتے ہو، گاڑی پہ بھی اور موٹر سائیکل، دراجہ ناریہ، سائیکل پر، گاڑی پر، اور جو ہوائی سفر ہے، ہوائی جہاز، وہ کتنی اس کی رفتار ہے اور کتنی تیزی سے، اور اسی طرح روشنی کا سفر ہے، روشنی جو ہے 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر کر جاتی، جو ہوائی جہاز ہے کتنا تیز ہے، اور روشنی اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ اچھا، گاڑی وہ موٹر وے پہ کتنی تیز چلتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی رفتار تھوڑی ہے، کم ہے، وقت کی رفتار ان سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ لکھو میری بات، ہوائی جہاز سے بھی زیادہ ہے وقت کی رفتار، اس لیے کہ آپ جہاز پہ بیٹھیں گے 5 گھنٹے 10 گھنٹے، وہ آپ کو سفر کرائے گا، پھر رک جائے گا، پھر رک جائے گا۔ وقت اس سے بھی زیادہ تیز ہے، گھڑی جو ہے نا، وقت وہ ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کیوں تیز ہے؟ کہ وہ رکتا نہیں، اس میں وقفہ نہیں آتا۔ تو یہ بات ذرا دلوں پہ نوٹ کر لو۔ اللہ نے جو قسم کھائی ہے نا، والعصر، زمانے کی، تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں اتنی تیز رفتار کوئی سواری ہے ہی نہیں جتنا یہ تیز ہے۔ اور وقت ہوتا ہے 3 قسموں کا، 3 قسموں کا، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، اور ایک مستقبل۔ اب جو نیکی کرنا چاہتا ہے، راہ نجات، وہ زمانہ حال میں کرتا ہے۔ کیوں بلا؟ کہ جو وقت گزر گیا ہے ماضی، وہ تو واپس آ نہیں سکتا۔ گزرے ہوئے زمانے میں اگر میں نے یا آپ نے کوئی گناہ کیا یا نیکی کی ہے تو وہ ماضی کا زمانہ واپس آ نہیں سکتا۔ اور مستقبل جو ہے، آئندہ آنے والا،
وہ میں اور آپ پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا وہ کیسے حالات ہیں، ہم تندرست ہیں یا بیمار ہیں، یا کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں جن کا ہمیں تصور بھی نہیں، ماضی واپس آ نہیں سکتا، مستقبل کا ہمیں علم کوئی نہیں کہ آئے کہ نہ آئے ہماری زندگی، اور آئے بھی تو وہ کیسے حالات ہو۔ ہم نے نیکی کرنی ہے انشاءاللہ زمانہ حال میں، آج ہی کہو انشاءاللہ، آج ہی جو بھی نیکی آج انشاءاللہ کرنی ہے، کیونکہ زمانہ تین قسم کا ہے نا، ان تینوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور قربان جائیں اللہ پاک کی عظمت پر، کہ یہ جو مبارک صورت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس سے پہلے ایک صورت ہے قرآن پاک میں، اس صورت مبارک کا نمبر ہے 103 اور 3 ہی آیتیں ہیں۔ اس سے جو پہلی صورت ہے اس کے اندر ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے، کہ تباہ ہونے والے یہ ہیں، ہلاک ہونے والے یہ ہیں، اس سے جو پہلی صورت ہے۔ اور اس کے جو بعد صورت ہے نا، صورت نمبر 104، اس کے اندر بھی ہلاک ہونے والے اور تباہ ہونے والے لوگوں کا راستہ ہے۔ اب ذرا وہ بھی سن لیں۔ اس سے جو پہلی مبارک صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی دوڑ نے، حتیٰ کہ تم قبر میں چلے گئے۔ عزیز بھائیوں، ایک ہے صدر پاکستان، ایک ہے وزیر اعظم پاکستان، ایک ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اور ایک ہے گورنر پاکستان پنجاب، ایک ہے یہ بات کرنے والا، اور آپ میرے بھائی سننے والے، آپ بھائی سننے والے واجب الاحترام اللہ کے پیارے بندے، اور یہ کہنے والا نکارہ۔ انشاءاللہ ہم سب قبر میں جائیں گے انشاءاللہ، صدر صاحب بھی، گورنر صاحب بھی، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ سورۃ العصر سے پہلی صورت ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو تباہ ہونے والے، ناکام ہونے والے، دوڑ لگائی ہے، دوڑ کے اندر ہی قبر آ گئی۔ اور اس کے بعد جو مبارک صورت ہے سورہ عصر کے بعد، اس کے اندر بھی ناکام، ہلاک اور تباہ ہونے والے لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چہرے میری طرف کریں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے ہر اس کے لیے، تباہی بربادی۔ راہ نجات سورت نمبر 103 میں، اور تباہی اور بربادی کے جو راستے ہیں وہ سورت نمبر 102 اور 104 میں۔ ہمزۃ لمزہ، تانے دینے والا، عیب نکالنے والا، جب بولتا ہے تو کانٹے ہی کانٹے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، زبان سے نہیں کہتا، زبان سے کوئی نہیں کہتا، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا، لیکن اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے۔ کردار اور عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، میں نے کوئی نہیں مرنا۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ انسان جب سڑتا ہے نا، جلتا ہے، تو بھی اس کے جسم کا کچھ حصہ سڑتا ہے، جلتا ہے تو مر جاتا ہے، ابھی سارا نہیں سڑتا جلتا تو مر جاتا ہے۔
تو جہنم کی جو آگ ہے وہ سارے جسم کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ دل کو بھی، افئدہ، دل کو بھی جلا دیا، لیکن مرتا نہیں، موت کوئی نہیں، موت آئی کوئی نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا پیارا فرمان ہے، نوٹ کریں، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، اگر لوگ صرف اس صورت کو سمجھ لیں، غور کر لیں سورہ والعصر پر، تو یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، اسی میں راہ نجات ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ تقریباً سب ساتھیوں کو یاد ہے یہ مبارک صورت، بس اس پر غور کر لیں، تدبر کر لیں، اسی میں نجات کا راستہ ہے سورت مبارک میں۔ صحابہ کے بارے میں احادیث میں مروی ہے، صحابہ کرام آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے، ملاقات کرتے، تو سورہ والعصر کی تلاوت کرتے، ایک دوسرے کو سناتا اور دوسرا پہلے کو سناتا، اس طرح تلاوت کر کے سناتے سورہ والعصر کی، پھر آپس سے جدا ہو جاتے، جو کسی کی حاجت ہے، کام ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے وہ چلا جاتا۔ یہ صحابہ کرام کا آپس میں طریقہ چلتا تھا کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر کی تلاوت سناتے۔ ان الانسان لفی خسر، الانسان ایک ہوتا ہے انسان، ایک الانسان، ہم اس کو اپنی مدارس کی زبان میں، درسی زبان میں ہم کہتے ہیں الف لام استغراقی، یہ ہماری درسی زبان ہے مدارس کی۔ الانسان سے مراد ہے تمام انسان، چاہے وہ کنال ویو کے رہنے والے ہیں، یا بابڈا ٹاؤن کے، یا ایمن آباد کے، یا جوڈیشل کالونی کے، یا گجرانوالہ کے، یا لاہور کے، تمام انسان، عالم، جاہل، حاکم، محکوم، امیر، غریب، سارے کے سارے، تمام جتنے بھی انسان ہیں، کل آبادی پوری دنیا کی جو اربوں میں ہے، تمام انسان لفی خسر، وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ نقصان کس طرح؟ یہ دیکھو، ایک آدمی ہے نا، وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں، نافرمانی میں، وہ تو ہے ہی خسارے میں، وہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، خسارے میں، نقصان میں ہے۔ دوسرا وہ ہے جو نیکی کر رہا ہے، اور نیکی کے بھی درجے ہوتے ہیں، یہ لکھو ذرا، نیکی کے درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو چھوٹے درجے کی نیکی کر رہا ہے، اور دوسرا بڑے درجے کی، مثلا ایک آدمی ہے وہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نفل پڑھ رہا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اس مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا، جس میں قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ مجلس نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہے۔ نیکیوں کا درجہ ہوتا ہے نا، اس کا درجہ زیادہ ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، فہم حاصل کرنا، تلاوت سے درجہ زیادہ ہے، نوافل سے درجہ زیادہ ہے۔ تو جو انسان اللہ کے دین کو صحیح سمجھتا ہے وہ نیکی کرتا ہے جس میں درجہ زیادہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، خسر کے بارے میں ایک مثال ہے برف بیچنے والے کی، برف فروش، برف ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لے، پانی ٹھنڈا کر لے، شربت ٹھنڈا کر لے، فروخت کر لے تو فائدہ اٹھا لے گا، اگر نہیں تو برف جو ہے وہ پگھل جائے گی، وہ
اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس طرح انسان کی زندگی ہے، گناہ سے بچ جائے، نافرمانی سے، تو اس نے اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیا۔ جس طرح برف فروش ہے اور وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میں خسارے میں، نقصان میں جا رہا ہوں۔ تو جو آدمی وقت سے فائدہ اٹھائے، اور وقت کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اصل نجات پانے والا کون ہے؟ جو آج نیکی کرتا ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سن لی ہے۔ 4 صفتیں جس میں آ جائیں، اور آج کتنی تاریخ ہے؟ بولو 4۔ الا الذین آمنوا وعملوا، مگر وہ جماعت، اللہ پاک نے جماعت کا نام لیا ہے۔ الذین، یہ جمع کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا الا الذی، یہ جماعت ہے، یہ درس قرآن کی جماعت ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی جماعت ہے۔ اس جماعت میں شامل ہو جائے، وہ راہ نجات ہے۔ اگر ایک انسان اکیلا ہے تو وہ خسارے میں ہے، اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جمع کا لفظ بولا ہے، جمع کا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے۔ ایمان کیسا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے رب کی، ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو حاکم مان لیں۔ لوگوں نے ایک بات بنا رکھی ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کہ ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا، فیصلہ کروایا، پھر حضرت عمر کے پاس چلا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے اس آدمی کی گردن اڑا دی۔ تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کا سر بھی کوئی نہیں، پاؤں بھی کوئی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسئلہ آیا پانی کا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک انصاری کا۔ آپ نے سفارش کی حضرت زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ضرورت کے مطابق پانی اپنی زمین کو دے لو، باقی اپنے انصاری ساتھی کے لیے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا ان کان ابن عمتکا، یہ آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا زبیر تو مکمل اپنا حق حاصل کر لے، مکمل۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اگر حدیث سن کے ہم نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو سمجھو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر۔ اگر حدیث سن کے اس کو قبول نہیں کیا، سمجھو ایمان ہی کوئی نہیں، ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ الا الذین، مگر وہ جماعت کون کی؟ یہ جو مسجد ابو بکر میں جماعت قائم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، قرآن کی جماعت۔ الذین جمع کا صیغہ اللہ پاک نے بولا ہے۔ آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، ایک بیج ہے نا، ایک بیج بویا ہے زمین کے اندر، اگر اس سے پودا اور درخت نکلتا ہے، بیج ہے، تو وہ بیج صحیح ہے، بیج وہ صحیح ہے۔ اگر ایک بیج بویا ہے، اس سے کوئی پودا ہی نہیں، کوئی درخت نہیں، وہ بیج کہاں گیا؟ وہ مٹی کے اندر ہی ضائع ہو گیا، وہ بیج ناکام ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو سمجھو ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بیج ہے نا، اس سے پودا بھی کوئی نہیں، درخت بھی کوئی نہیں، تو وہ بیج ضائع ہو گیا، مٹی کے اندر ہی کھو گیا۔ عمل صالح نہیں تو سمجھو ایمان ہی کوئی نہیں۔ یہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو عمل صالح نہیں ہے تو سمجھو کلمہ ہی کوئی نہیں۔ جب بیج سے درخت کوئی نہیں، پودا کوئی نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، وتواصوا بالحق، اور یہ ترتیب وار ہے، ایمان ہے تو عمل صالح اس سے ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں
تو پھر وتواصوا بالحق، حق کی دعوت، وصیت کیا ہوتی ہے؟ حق کی۔ حق کیا ہے کہ لوگوں سب سے بڑا حق میرے اللہ کا حق ہے، ماں سے بڑا، باپ سے بڑا، استاد سے بڑا، خطیب امام سے بڑا، اور بیٹے اور بیٹی سے بڑا، سب سے بڑا حق میرے اللہ کا ہے۔ اس حق کو یاد کراتے ہیں، یہ ہے تواصوا بالحق۔ اگر نیکی کی دعوت نہیں، امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، تو سمجھو پہلی دو چیزیں کوئی نہیں، ایمان بھی کوئی نہیں، عمل صالح بھی کوئی نہیں۔ یہ چار چیزیں ترتیب وار ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین۔ سب سے بڑا حق میرے اللہ کا حق ہے، اللہ سے بڑا کسی کا حق نہیں۔ لوگوں نے جھوٹ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اور زبان بند کر، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ سب سے بڑا حق میرے اللہ کا حق ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے لوگوں سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اللہ نے اپنا حق معاف نہیں کرنا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ کے دو نبی جناب عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے لعنت کی، یا اللہ جو تیرے دین کی تبلیغ نہیں نہ کرتا اس پہ لعنت کر دے۔ دو نبی اللہ کے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان پہ لعنت کر دے جو تیرے دین کی ہر مسلمان ہی مبلغ ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اللہ کی بات ہی کرتا ہے۔ ربک فکبر، اپنے شو روم میں بیٹھا ہے، اپنے آفس میں جہاں بیٹھتا ہے رب کی بات کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تبصرے جو ہے نا، تبصرے سیاسی اور مذہبی بالکل کم کر دیں، اس سے انسان کے ذمے کافی گناہوں کے بوجھ اور گناہوں کے گٹھے سر پہ آ جاتے ہیں صرف تبصرے کرنے سے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر جو ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے نیکی پہ صبر، نیکی کرنا اور کرتے ہی جانا، یہ ہے نا۔ اب اس مجلس میں اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو پہلے آئے، دوسرے وہ ہیں جو تاخیر سے آئے۔ جو تاخیر سے آئے وہ پہلے آنے والوں کا رتبہ نہیں پا سکتے۔ وہ ان الانسان لفی خسر، یہ درجہ ہے نا، ایک نے زیادہ درجہ لے لیا، دوسرے کل قیامت کو کہے گا کاش میں بھی پہلے آتا اور بڑا درجہ لے لیتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر ایک ہے نیکی کرنا اور یہ ایک۔ نمبر دو، گناہ سے بچنا اور بچے ہی رہنا ہمیشہ ہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ آدمی ہیں ساری عمر نماز روزہ، لیکن مرنے سے پہلے سال 2-4 سال پہلے اللہ پاک ان سے روزہ بھی چھین لیتا ہے، نماز بھی چھین لیتا ہے۔ انہوں نے صبر ہی نہیں کیا۔ اور تیسری قسم صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم کہ جب کوئی مشکل آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر انا للہ وانا، اور اس کے پڑھنے میں بھی فرق ہے، پہلا جو ہے نا انا الف کے ساتھ ہے اور دوسرا مد کے ساتھ ہے، وَإِنَّا وہ زیادہ لمبا کر کے، طویل کر کے، یہ پہلا انا اور ہے دوسرا اور ہے، پڑھنے میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صلوات من ربہم ورحمہ، ایک
عورت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، سوال، آپ نے اس کو غلے کی 2 بوریاں دے دی، غلے کی 2 بوریاں وہ سواری کے اوپر رکھ دی، 1 بوری دائیں اور 1 بائیں، 2 بوریاں۔ اچھا درمیان میں نا اس کے اوپر درمیان میں 2 بوریوں کے درمیان ایک گٹھڑی رکھ دی، اس میں لباس اور مختلف قسم کے کپڑے اور اس میں کچھ رقم بھی رکھ دی، دائیں بھی غلہ بائیں بھی غلہ اور اوپر کچھ رقم رکھ دی، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھ دی صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، دائیں بھی غلہ بائیں بھی غلہ اور اوپر رقم اور لباس۔ فرمایا جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 3 انعام کرتا ہے، صلوات اللہ پاک کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمت اور اللہ پاک کی طرف سے ہدایت، 3 دائیں بھی بائیں بھی اور اوپر بھی 3 انعام اس پہ ہو گئے، اللہ پاک کی مہربانیاں بھی، عنایات بھی اور رحمت بھی اور اس کے ساتھ ہدایت بھی، 3 چیزیں ہو گئی نا۔ ساتھ آپ نے یہ مثال بھی بیان فرما دی یہ آیت کریمہ پڑھ کے۔ تو عزیز بھائیوں، آج اللہ پاک کی توفیق سے ہمیں راہ نجات کے متعلق 2 چیزوں کا علم حاصل ہوا ہے، ایک تو حدیث مبارک ہے انشاءاللہ اور ایک سورت مبارک ہے، سورت مبارک ہے۔ ان 2 چیزوں کو آگے سنائیں گے نا انشاءاللہ، اونچی بولو نا انشاءاللہ۔ کچھ علماء اکرام ہوتے ہیں وہ تقریروں والے خطیب ہوتے ہیں، ہم تقریر والے اور خطبے والے مولوی نہیں، ہم مولوی ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ہماری جو تقریر ہوتی ہے نا وہ سبق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ محبت سے کہو آگے سنائیں گے انشاءاللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کر، 3 چیزیں کر لو راہ نجات ہے۔ سورہ عصر کے اندر 4 چیزیں، ایمان، عمل صالح، نیکی کی دعوت اور صبر کی دعوت، یہ 4 کام جو کرتا ہے نا اس کو راہ نجات حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔